صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مستونہ کے بعد قرآن حکیم کی بڑی مشہور آیت تلاوت کرنے کو شرف حاصل کیا. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے متعلق مجھے حق کہہ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام کو سن کر اس پر عمل کر کے اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اس سے پہلے جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس پر کچھ روشنی ڈالے جائے، کچھ گفتگو کی جائے یا کچھ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے. اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور رحمت عالم جان عالم فقر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، نویت سنت الاعتکاف، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی رات جو آنے والی ہے، اللہ فرماتا اس رات میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں امور کو، یعنی جو بندوں کے ساتھ معاملات ہونے والے ہیں سال بھر تک، ہم وہ سب فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں. آج کی رات یہ ہمارے اعمال نامے بدلنے کی رات ہے. بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جنہوں نے آج روزہ رکھا ہوگا اور کل کا بھی روزہ رکھیں گے، تاکہ ان کا آخری پیج نامہ اعمال کا جب بند ہو تو وہ روزہ دار اللہ کے حضور پیش کیے جائے، اور کل جو ان کا نیا اعمال نامہ پھر شروع ہو تو ان کے پہلے پیج پر بھی وہ روزے دار لکھے جائے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی روایت کرتے کہ رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ سفر کرتے ہیں لیکن انہیں مردہ لکھ دیا جاتا ہے. یہ رات میں لوگ شادیوں کی تیاریاں کرتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مردے لکھ دیے گئے. لوگ نئے نئے مکانات تعمیر کرنے میں لگے رہتے ہیں جبکہ ان کی قبر کا حکم دے دیا گیا. لوگ سیر و تفریح کی باتیں کرتے جبکہ انہیں اس دنیا سے کوچ کرنے کا حکم دے دیا گیا، لکھ دیا گیا کہ اب یہ جانے والے ہیں، انہیں مردہ لکھ دیا گیا. ہمارا مذہب کتنا عظمت والا مذہب ہے کہ اس نے قدم قدم پر ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے، گائیڈ کی ہے اس نے ہمارے، لیکن ہم پھر بھی نہیں سمجھتے، سمجھ نہیں پاتے. کوئی پہلو اسلام نے چھپا کر نہیں رکھا اپنے ماننے والوں سے. کسی بھی مرحلے میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑا، ہر موقع پر اس کی رہنمائی فرمائی. لیکن اس کے باوجود ہم نہ سمجھ سکے تو پھر ہم سے بڑا کم نصیب کون ہو سکتا ہے. ہمیں آگاہ کر دیا گیا کہ زندگی کا یہ رات جو آج آنے والی ہے، تم یہ تصور کرو کہیں تمہیں مردہ نہ لکھ دیا گیا ہو. تو جب تمہارے ذہن میں یہ تصور آئے گا کہ شاید میرا موت کا وقت لکھ دیا گیا، اس سال شاید ہو سکتا ہے مر جاؤں، تو موت کا تصور جب تمہارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گا تو پھر تم اللہ کی نافرمانی سے بچنے لگو گے، پھر تم نمازوں کی پابندی کرنے لگو گے، پھر تم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے لگو گے اور اسے عام کرنے لگو گے. اس لیے کہ اب تم یہ یقین کر رہے ہو کہ شاید یہ سال میری زندگی کا آخری سال ہو،
ارے اسلام نے کتنا اچھا ضابطہ ہمیں اور آپ کو دیا. اگر اللہ نے موت نہیں لکھی لیکن ہم نے تصور کیا موت لکھ دی گئی ہوگی تو وہ تصور سے ہم نیک ہو گئے, آئندہ سال پھر زندہ رہے. پھر یہی تصور ذہن و فکر میں کہ شاید اس سال مردہ لکھ دیا گئے ہو, پھر نیکیاں کرتے رہے, کبھی نہ کبھی تو ہمیں مردہ لکھ دیا جائے گا. اس کے یہاں ہمارا آپ کا وقت لکھ دیا گیا ہے, لیکن ہماری رہنمائی کے لیے بتایا گیا یہ. لیکن ہم پھر بھی نہ سمجھ پائے تو پھر ہم کب سمجھ پائیں گے؟ ہم اب بھی نہ سمجھ پائے تو پھر کب سمجھ پائیں گے؟ کتنے جنازے ہم نے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر من و من مٹی کے نیچے دفن کر دیا. اپنے اقربا کو, اپنے باپ کو, اپنی ماں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے چچا کو, اپنی پھوپھی کو, اپنی خالہ, کتنے رشتہ داروں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا, اپنے کاندھے پر ان کا جنازہ اٹھا کر لے گئے. لیکن اس کے بعد بھی ہم سمجھ نہیں پاتے کہ آج ہم انہیں چھوڑنے آئے, کل ہمیں بھی کوئی چھوڑنے آئے گا. تو ہم نے اور آپ نے اس کڑے کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ مردہ پکار کر کہتا جب ہم اسے رکھنے جاتے ہیں نا, کہتا ہے میں نے اپنی زندگی غفلت میں, جو غفلت میں زندگی گزارنے والے, اللہ ہم سب کو شعور والا بنائے. جنہوں نے اپنی زندگی اس کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزار دی نا, وہ بڑا گریہ ازاری کرتا ہے لیکن ہم نہیں سن پاتے. جن اور انسان کے سوا اس کی فریاد کوئی نہیں سنتا, سب سنتے سوائے جن اور انسان کے, ساری مخلوق سنتی ہے. کہتے انسان غافل ہے ابھی بھی تو, میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں ویسے گڑھے میں جانے والا ہوں کہ جس کے آثار میری نگاہوں کے سامنے ہیں. تمہیں ابھی مہلت دی گئی ہے, ابھی اس مہلت سے استفادہ حاصل کر لو. ابھی تمہیں سہولتیں فراہم کی گئی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے چہرے پر سجا لو. ابھی اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے, اس کے احکام پر عمل کرنے والے بن جاؤ, ورنہ جب سانس کا رشتہ ٹوٹے گا بدن سے پھر کوئی مدد کو نہیں آ سکتا. فریاد کرتی ہے میت لیکن ہم نہیں سن پاتے. یہ راتیں, یہ واقعات, یہ ہمارے رہنمائی کے لیے ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان فرمایا, لیکن ہم ہے کہ ہم تو ہم ہی رہے, ہم کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں. اللہ نے اتنا عظیم دین, اتنا عظیم محبوب اپنا دیا کہ حضرت عیسیٰ دعا کرتے مولا ان کی امت میں پیدا کرتے. آپ کا گزر ہوا ایک راستے سے, آپ نے دیکھا ایک گنبد نما پتھر, بڑا حسین پتھر تھا. وہ ایسا تھا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توجہ کو اپنے طرف مائل کر دیا. کوئی خوبصورت شے ہوتی ہے تو ہم اسے بار بار دیکھتے ہیں. اب سوچے جو اللہ کے نبی کی توجہ کو اپنے طرف کھینچ لے, اس میں کتنا حسن ہوگا. اللہ نے کتنا حسین اور جمیل و پتھر کو بنایا ہوگا, کتنا حسن والا پتھر ہوگا وہ, کہ اللہ کا نبی اسے دیکھنے کے لیے اس کے اطراف میں گھومنے لگا. تعجب میں تھے کہ میرے قریب اتنا حسین پتھر بھی تو پیدا کر سکتا ہے. حکم ہوا عیسیٰ تمہیں اس پر تعجب ہوتا ہے, ہم تمہیں اس سے بھی تعجب والی چیز نہ بتائیں. عرض کی میرے قریب تو بتائے تو تیری کرم نوازی. پتھر شک ہوا, پھٹا, اس میں سے ایک آدمی باہر آیا. اس کے ایک ہاتھ میں انگور کا گچھا تھا اور وہ جہاں سے آیا وہاں پانی کا چشمہ بہ رہا تھا. اللہ پتھر میں بھی زندگی عطا کر, لیکن کب, جب اس کی اطاعت ہو, اس کی فرما برداری ہو. تو آپ نے سلام کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, اس نے جواب دیا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو اس پتھر میں کب سے ہے؟ لوگ تو دنیا میں رہتے, تو عجیب انسان ہے کہ تو پتھر میں رہتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کہا حضور مجھے 400 سال یہاں پر رہتے ہو گئے. کتنے سال؟
400 سال میں تو ہماری ہڈیاں بھی سب گل کے نہ رہ جائے گی قبر میں، اگر اس کی فرما برداری کی ہوگی، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہوگا، تو وہ کرم کرے گا تو پھر جسم صحیح سلامت رہے گا، ورنہ نام و نشان بھی مٹ جائے گا ہمارا. کوئی فاتحہ کرنے والا بھی نہیں رہے گا 400 سال میں ہمیں اور آپ کو. اگر ہم نے یہی باتیں، یہی روش اپنی رکھی تو اپنے خود بھول جائے گے. اور جنہوں نے اس کی رضا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فروغ دیا، پھیلایا، آج ہزاروں سال ہو گئے پھر بھی ان کی یادیں منائی جاتی ہیں. تو ہمیں نہیں ہوتا کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں یاد کریں. اپنے تو اپنے جو اپنے نہیں ہے بظاہر، خون کے رشتے میں، دینی رشتے میں جو ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو کہا 400 سال سے یہاں پر. تو کہا یہاں آنے کی وجہ کیا بنی تیری؟ کہا حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور میری ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی. اب وہ جوانی بھی کیا جوانی ہوگی، اب تو 50 سال میں بوڑھے ہو جاتے ہیں. وہاں تو 200-300 سال میں بھی جوانی رخصت نہیں ہوتی. یعنی 500 سال اگر کوئی جی گیا، جب شاید بڑھاپے کی اسے کمزوری محسوس ہو. تو میری ماں نے میری پرورش کری، مجھے پروان چڑھایا. میرے سوا میری ماں کا کوئی نہ تھا اور میری ماں کے سوا میرا کوئی نہیں، اور میرے سوا اس کا کوئی نہیں تھا. میں نے اپنی ماں کی خدمت کی. جب میری ماں کا وقت وصال قریب آیا تو میری ماں نے مجھے اپنے قریب بلایا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لیا اور اللہ کے حضور عرض کی میرے قریب میرے بیٹے نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. اور میرے قریب میں تجھ سے ایک التجا اور کرتی ہوں، میرے جانے کے بعد میرے بیٹے کا کوئی نہیں رہے گا. تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا میرے جانے کے بعد تنہا رہے اور شیطان اس پہ حملہ آور ہوتا رہے. اس لیے میرے قریب میں تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو میرے مرنے کے بعد ایسی جگہ عطا کرنا جہاں شیطان نہ پہنچ سکے. یہ ماں کی دعا ہے کہ اللہ نے شیطان کو بھی ان کے پاس بھڑکنے نہیں دیا. آج ہم اور آپ اپنی ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم سوچیں. آج کی رات اپنی ماں باپ سے معافی تلافی کرے اگر ہم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے. تو جب یہ سنا آپ نے تو پھر اللہ کے حضور عرض کی میرے قریب اس کی اتنی نیکیاں، اس سے بڑھ کر نیکی کرنے والا تو پھر تیرے پاس کوئی ہو ہی نہیں سکتا. 400 سال جس نے دنیا سے چھپ کر صرف تیری رضا کے لیے عبادت کی ہو، اس سے بڑھ کر عبادت والا تیرے نزدیک اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی فضیلت والا تیرے حضور اور کون ہو سکتا ہے؟ وہی آئی عیسیٰ، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. شب برات ہم اسے دیں گے، وہ صرف 2 رکعت نفل ہماری رضا کے لیے پڑھے گا. اس سے بھی زیادہ ثواب اسے عطا کرے گا، اس سے بھی زیادہ فضیلتوں سے اسے نوازیں گے، اس سے بھی زیادہ درجات اسے عطا کریں گے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا امت محمدیہ 2 پڑھے تو اتنا ثواب، عرض کرتے مولا مجھے بھی امت محمدیہ میں شمار کر، مجھے بھی امت محمدیہ کا شرف عطا فرما. ذرا سوچے، نبی ہے، معصوم ہے اور مرسل ہے، جنہیں اللہ نے کتاب عطا کی، وہ نبی اللہ کے حضور دعا کرتا ہے میرے قریب مجھے تیرے محبوب کو امتی بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو بنا مانگے مل گئے. مانگا ہم نے، آپ نے؟ جنہوں نے مانگا وہ امت میں نہ آ سکے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ یہ آئے گے امت میں، لیکن آپ سے بیشتر اور انبیاء نے دعا کی مولا امت میں بھیج دے، لیکن انہیں، وہ نبی ہے، بڑا اونچا مقام. لیکن سوچے نبیوں نے دعا کی امت میں آنے کی اور ہم نے تو دعا نہ کی.
اللہ نے بنا مانگے اپنا نبی ہمیں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی ہم اگر نہ سمجھ سکے تو پھر ہم سے بڑھ کر نہ سمجھ کون ہو سکتا. تو آج کی رات بڑی عظمتوں والی رات، اس میں 6 رکعت نماز کا اہتمام بھی ہم کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے پیٹ میں دکھنے بھی لگتا ہے کہ یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، 6 رکعت کہاں سے لے آئے. اوابین کی 6 رکعت ہے وہ پڑھ سکتے، یہ دافع بلا کی کہاں سے لے آئے، عمر میں بڑھوتری کی کہاں سے لے آئے، اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہونے کی کہاں سے لے آئے. عقل نہیں رکھتے شاید. نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا کہ کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں. اور ہمارے علماء نے یہ کیوں ہمیں دیا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 رکعت کا حکم نہیں دیا، کبھی پڑھی نہیں جو تم پڑھتے ہو. تو معاذ اللہ تم حضور سے آگے بڑھ رہے ہو. کون ہے جو حضور سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں نا اگر ہمارا نوجوان تو پھر وہ کنفیوز ہو جا رہے ہیں، یار بات تو صحیح بتا رہے ہیں. اور پھر اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، حافظ کہتا ہے، قاری کہتا ہے، مفتی بول رہا ہے، تو پھر بات تو صحیح ہے نا. کوئی حدیث میں سرکار نے بتایا نہیں کہ 6 پڑھو، پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یعنی جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کر سکتے. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹرین میں سفر نہیں کیا، کیوں کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایئر میں سفر نہیں کیا، کیوں کرتے ہو؟ بہت سی باتیں اگر ہم مثال دیں تو ایک طویل فہرست ہے اس کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں پر مینار بنانے کا یا گنبد بنانے کا حکم دیا، کیوں بناتے ہو؟ تو یہ جو ہے نا، یہ مینار اور گنبد یہ اس لیے ہمارے اسلاف نے بنانے کا حکم دیا کہ یہ اسلام، اس سے اسلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا گھر، اس کے مینار ہے. یہ گنبد ہے یعنی اللہ کے کسی محبوب بندے کو یہاں پر دفن کیا گیا تاکہ عام میں اور خاص میں تمیز کی جائے. تو سمجھے ہم اور آپ لوگ ہمیں روکنا چاہتے عبادت سے. اب پہلے تو ہمارا آپ کا حال کیا ہے، آج تھوڑا ٹائم ہو جائے تو معاف کر دینا، لیکن وقت زیادہ نہیں لے کے 2-3 منٹ آگے ہو سکتی ہے. اور اگر بات ختم ہوئی تو انشاءاللہ جہاں پر سیٹی لگی وہیں پر ہم بیٹھ جائیں گے. کیونکہ ہمارا آپ کا حال یہ کہ ہم تو فرض نماز جمعہ کے علاوہ یا عیدین کے علاوہ جلدی آتے نہیں. بڑی راتیں آئی تو ہمیں پتہ ہے یہ بخشش والی راتیں تو ہم آ جاتے ہیں. تو جو ہماری عوام، جو ہمارے بھائی جو کبھی 5 ٹائم نماز میں نہیں آتے، وہ یہی بڑی راتوں میں آ جاتے ہیں. اور پھر یہ شب برات میں ہمارے علماء نے دیکھا کہ بھائی مسلمانوں کی کثرت ہوتی ہے تو چلو شب برات میں 6 رکعت جو اوابین پڑھتے ہیں اسے نام بدل دیا جائے، نفل ہی ہے نا، تاکہ ان کا جب آخری پیج ختم ہو تو اس سے پہلے بھی ہمارے علماء نے کہا عصر کے بعد غروب سے پہلے آ کر استغفار پڑھو، مسجد میں بیٹھ کر توبہ کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود شریف پڑھو، پھر 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو. تمہارے 80 سال کے گناہ اللہ بخش دے گا. تو تمہارا آخری پیج ہے، تم روزہ دار بھی ہو، توبہ کرنے والے بھی لکھے جائے، محبوب پر درود پڑھنے والے بھی لکھے جائے، اور لاہور شریف پڑھنے والے بھی لکھے جائے. اب جب تمہارا پیج جیسے ہی اذان شروع ہوئی، یہ نامہ اعمال تمہارا بند کر دیا گیا. نامہ اعمال، اب تمہیں نیا نامہ اعمال دے دیا گیا. اب تم نے نماز مغرب پڑھی تو تم فرض پڑھنے والے لکھ دیے گئے، اس کے ساتھ سنت اور پھر نفل پڑھ لی. اب ہمارے علماء نے کہا یہ تو پڑھ لی، چلو اب اور انہیں مزید نماز پڑھاتے تاکہ نفل پڑھنے والے بھی لکھے جائیں. تو ہمارے علماء نے اس لیے 6 رکعت پڑھنے کا حکم دیا. کوئی نہ پڑھے تو گنہگار، ہم یہ نہیں کہتے ضرور یہ پڑھنا،
لیکن پڑھ لیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں پڑھے گا تو ثواب سے محروم رہو گے نا. تو ہم چاہتے سب محروم رہے, کوئی نہ پڑھے, بس جو ہے وہی پڑھو. اب تو فرض بھی نہیں پڑھتے بھائی, تو کیوں ایسی باتیں تم کرتے ہو یار. عوام مشکل سے تو مسجدوں میں آتے, اگر اس نے اللہ کے بندوں نے کچھ پڑھ لی تو تمہارے پیٹ میں کیوں دکھنے لگا. مت کرو ایسی وامٹیں جو تمہارے بدن کو بھی داغدار, تمہارے لباس کو بھی اور دوسروں کے لباس کو بھی داغدار کرو. خوش ہونا چاہیے تم. تو اس لیے ہمارے علماء نے اب یہ جس کسی نے بھی کیا یہ رائج 6 رکعتیں, انہیں تو ثواب ملتا ہی رہے گا. لوگ کہتے ہیں بدعت ہے یہ. ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تراویح اب آئیں گے نا انشاءاللہ, ماہ رمضان آنے والے, اللہ ہم سب کو نصیب کرے, اس کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا کرے, اس کی نمازوں کی پابندی 5 وقت, پھر اس کے بعد زندگی بھر کا 5 وقت کا نمازی بنا دے, ہمیں آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں کبھی جماعت کے ساتھ نماز تراویح کی الگ الگ پڑھتے تھے صحابہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھتے, صحابہ نے. صدیق اکبر کا بھی یہی معمول رہا رضی اللہ عنہ. لیکن جب دور فاروقی آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے تھے. یعنی آپ کا بھی یہی معمول تھا بھی کہ آپ بھی اپنی اپنی تراویح پڑھتے تھے نماز, اور پھر کچھ کام کر کے پھر واپس مسجد نبی میں آئے, چلو ذرا دیکھو تو صحیح دوسرے مسلمان بھی پڑھتے یا نہیں. وہ زمانے کے مسلمان جو سب سے عظیم مسلمان آئے تو دیکھا کہ مسجد نمازیں سے بھری ہوئی ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قیام میں ہے. تو آپ نے فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ میں انہیں ایک قاری کے پیچھے کھڑا کر دوں. یعنی جماعت کے ساتھ تراویح ہو, پھر آپ نے ایک قاری کا منتخب کیا اور ان کے پیچھے آج بھی ہم اور آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو جتنی تراویح صبح قیامت تک ہوتی رہے گی جماعت کے ساتھ, اس کا ثواب ہمارے فاروق اعظم کو ملتا رہے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو یہ اچھی بدعت ہے. ایسے ہی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے کسی عالم نے یہ 6 رکعتیں رکھی کہ بھائی 6 رکعت پڑھو, تاکہ تم عادی تم پہلے پیج پر لکھے جاؤ, فرض پڑھنے والے بھی نفل پڑھنے والے, پھر عشاء, پھر اس کے بعد پھر نفل پڑھنے والے. تو مطلب یہ ہے کہ تم پہلے پیج پہ اللہ کے حضور فرض پڑھنے والے, واجب پڑھنے والے, سنن پڑھنے والے اور نفل پڑھنے والے لکھ لیے جاؤ, اور پھر روزے دار بھی لکھ لیے جاؤ. اس لیے ہم اور آپ 6 رکعت پڑھتے ہیں. برا ہے یہ 6 رکعت پڑھنا. پھر ہم یاسین شریف ہمارے امام پڑھتے 2 رکعت کے بعد. اب ہم میں کتنے ایسے جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یاسین شریف کون سے پارے میں ہے. اتنے کیسے مسلمان جن کو یاسین شریف کی ابتدا کون سے پارے سے ہوتی ہے اور وہ کون سے پارے میں مکمل ہوتا ہے, نہیں پتا ہے ہمیں. لیکن امام صاحب نے پڑھا تو ہم نے یاسین شریف سنا, تو یاسین شریف سننے والوں میں لکھ دیے گئے, اور پھر ایک بار نہیں 3 بار یاسین شریف سننے والوں میں لکھ دیے گئے. تو کتنا اچھا ہے یہ عمل. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا یہ ہے کہ رات میں ہم قبرستان پہ جائیں نا, بات تو بہت ہے لیکن وقت اتنی اجازت نہیں دیتا. ورنہ باتیں تو ایسی کہ راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. اور پھر یہ زخم ہے طیبہ کا, یہ سب کو نہیں ملتا. کوشش نہ کرے کوئی زخم کو سینے کی. تو یہ تو ان کی باتیں زندگی ختم ہو جائے لیکن ان کی باتیں ختم نہ ہو. اور ہمارے امام تو کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہماری تو یہ تمنا ہے کہ حشر تک ڈالیں کہ ہم پیدائش مولا کی دھوم. ارے زندگی کی بات کرتے ہو یار, ہم تو حشر کی بات مرنے کے بعد بھی محبوب کے گیت گاتے رہے گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے کہ حشر تک جب اٹھائے جائیں گے نا قبر سے, کہتے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. ہمیں تو انہی کے لیے پیدا کیا, انہی کی محبت, تو پھر انہی کی محبت میں جیے گے, مریں گے, قبر میں جائیں گے, اور حشر میں بھی انہی کی محبت میں اٹھیں گے انشاءاللہ.
تو اپنے مرومن کے لیے اس سال قبرستان جائے، جو کچھ ہو سکے اپنے مرومن کے لیے، کل امت کے لیے دعا کرے، صرف اپنے مرومن کے لیے نہ کرے، خصوصی اپنے مروم کے لیے کرے، لیکن پھر پوری امت کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ یہ رات اللہ اپنے گنہگار بندوں پر بڑا لطف فرماتا ہے۔ کیا عز و افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ تو یہ گناہ گاروں کو بخشنے والی رات ہے، تو ہم بھی اس میں اللہ کے حضور دعا کریں۔ میرے کریم بلا شبہ تو ہی بخشنے والا ہے، ہماری دعا کیا ہے؟ لیکن ہم تو صرف اس لیے کہ تیرے محبوب نے کہا دعا کرو، ہم جانتے ہیں ہماری دعا قبول تو نہیں ہو سکتی۔ زبان کتنے بار جھوٹ بولتی ہے، گالیاں دیتی ہے مسلمانوں کے، لیکن تو بڑا رحیم ہے، تو بخشنے والا ہی ہے۔ اب اس لیے دعا کرتے تیرے محبوب نے کہا کر رہے ہیں، اور تو اس پر بھی ثواب دیتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بولنے والے تو ہماری دعا قبول ثواب نہیں دے گا، ثواب دیتا ہی ہے، دعائیں قبول، لیکن کیا ہے پھر بھی ہم عاجزی، ہماری دعا سے اگر کسی کی بگڑی بن جائے وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔